السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام نے علم کو اولین اہمیت دی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس پہلی وحی سے بھی ہوتی ہے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ جو لفظ پڑھو ہے، اسی سے وحی الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اچھا، قرآن کی دوسری آیت پر ہم آتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم دیا ہے، ہر چیز کے نام ہم نے آدم کو سکھائے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو یعنی انسانیت کو فرشتوں پر افضلیت حاصل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے بھیجا گیا ہے بحیثیت معلم، معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، ٹیچر کو، مجھے بحیثیت ٹیچر دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا۔ تو یہ جو آیات ہیں یا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان کو ان پڑھ رہنے کے لیے نہیں کہتا ہے، یا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان بالخصوص مسلمان جو ہے وہ دین سے ناواقف رہے، وہ علوم اور فنون سے بیگانہ رہے، بلکہ ایک انسان کو علم سے لیس ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو علم ہے یہ میرا ہتھیار ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علم کی طاقت سے ہر معرکہ سر ہو سکتا ہے۔ علم ایک ایسا سرمایہ ہے، یا علم ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ ایک ایسا ویپن ہے جس کو ایک انسان استعمال کر کے بڑے سے بڑے جنگی میدان میں، بڑے سے بڑے محاذ میں فتح حاصل کر سکتا ہے، وکٹری حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنے نظریے یعنی نظریے اسلام کو پڑھیں اور جانیں۔ ہمیں خوب اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا کمی ہو جائے گی ایک مسلم نوجوان کو یا ایک مسلم لڑکی کو جس نے انگلش پڑھا ہے، جس نے اردو پڑھا ہے، جس نے میتھمیٹکس پڑھا ہے، جس نے سائنس کا علم پڑھا ہے، جس نے سوشل سائنسز کا علم حاصل کیا ہے، جس نے ہر ایک علم، ہر ایک فن سیکھا ہے؟ کیا کمی ہو جائے گی، کیا خامی ہوگی اگر یہ مسلم نوجوان دین کا بھی علم حاصل کرے؟ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی بات کو کہ العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ بے علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، علم سے ناآشنا ہوتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو علم کے اندر مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں، جو علم کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو علم کا دروازہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ ان پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔